وچوں جیڑا بندہ اپنے وجود دے وچوں ایک ٹکڑا گوشت دا حرام نال پالی وداؤ سی اے بندہ بھی جہنم دی بھادا بالن بن سی خیال کرائے ذرا خیال کرائے تو سند ماشاءاللہ نیک نمازی اور شریف آدمی ہو جڑے ہیں انہیں تک میرا سنیا پوچھائے جیندہ ایک لکمہ حرام دا جیندی ایک بوٹی حرام دی پلی ہوئی ہوئی تو ڈسا چوری علا مال حلال یا حرام تو ڈسا ڈکیٹی علا مال حلال یا حرام تو ڈسا لوگیں دی شیو کر کے مزدوری کماون حلال یا حرام ادھے میری حلال دی روزی ہے میں محنت کرنا ٹھیک ہے جیڑا بندہ شراب بنا کے ویچے اندے ویچن دی مزدوری حرام پیندہ تو کہیں بیٹا یہ جو آکے میں کہیں پینا بیٹا کیوں ہے شامل ہے ڈاڑی منن والے نائی دی مزدوری حرام ہے خیال کرائے کئی ہو جائیں حمام ہے چسان ڈٹھن حجام جیڑے اتو لکھی پہ انہوں معذرت بھئی یہاں شیو نہیں کی جائے گی یہاں شیو نہیں کی جائے گی تمہاری مرضی ونجو روزی اللہ انہاں کوئی دینا پائے جی اللہ نے شفقت ہاتھ نہ پھیرے وہ جیندہ دل نرم نہ ہوئے جیندہ ہاتھ کھلا نہ ہوئے جیڑا سخی نہ ہوئے جیندے گھر وچو کھمامن والا رواج نہ ہوئے جیندی دکان وچو جیندے گھر دی ہانڈی وچو غریب مسکین دو کھانا نہ ہوئے اللہ فرمے دے این بدبخت کوئی ڈسا لو تیرے کلمے پڑھے دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا مسکین کو کھانا نہ کھواوے اللہ پاک نے ایک بھی جہنم دی بھادا پالن بنا دے گن دے تو ساؤ بندے آج کل کتنی مہنگائی ہے غریبی ہو جائے کئی ہیں میرا سویٹر بھی ہے میری جرسی بھی ہے میرا کوٹ بھی ہے میرے دستانے بھی ہیں میرا جرابہ بھی ہیں میرے کپڑے بھی ہیں میرا سردی دا ہر قسم دا بچاؤ ہے میرے رشتہ دار کو جی ہو جائے بھی ہیں جنہ دی بند جتی دی توفیق کہنی جنہ دے سر دے ہوتے پاون دی گرم ٹوپی دا انتظام کہنی اللہ پاک نے فرمائے اے بندہ جڑا ہمسائیں دی فکر نہ کرے او بکھے ستے ہوئے اے مرغن کی زامہ کھا کے ستا ہوئے قرآن کریمہ دے پہلا بندہ جڑا کلمہ پڑھے میں تو آگو زیادہ میں ڈٹھے مرد تھوڑے ہم تو دوسرا ڈھیرا ہوئے مرد تھوڑے عورتیں دیا تو چیخہ نکل گئی میں دیکھ کے آیا مرد تھوڑے ہم تو ساں عورتاں زیادہ آوے اللہ دے نبی کیویں بچوں جہنم دی بھاکیں آپ نے فرمائے تصدق نو اے عورتاں اپنے ہاتھ لمبے کیتے کرو صدقہ کیتا کرو اللہ پاک دی جہنم کے بچنا چاہنے میں صدقہ کیتا کرو اچھا اللہ دے نبی صدقہ کرے سونتا کہ جہنم دی بھاکے بچ ونیو ایڈ سو سادہ قصور کیا ہے سادی غلطی کیا ہے اسا کیوں جہنم میں زیادہ بننے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توارے اندر دو بیماریاں تکسرن اللعن و تکفرن العشیر توارے اندر پہلی غلطی ہے تو سا مندے ڈھیر کر جیوے لان تان ڈھیر کریں جیوے ایک دوجے کو بجے ڈھیر لیں جیوے ایک دوجے دی غیبت ڈھیر کریں جیوے ایک دوجے دے الزام ڈھیر لیں جیوے تو سا لان تان زیادہ کریں جاؤ ایدہ مطلب ہے جیڑا لان تان کرے جیڑا غیبتاں کرے جیڑا الزام لاوے جیڑا زبان نال برے لقب دے جیڑا زبان گندی استعمال کرے اے اللہ دی جہنم دی بھادا بالن برسے لان تان ڈھیر کریں کہ کلمہ پڑھن دے باوجود بھی اسلام قبول کرن دے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان صداون دے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی انہاں کو قیامت لڑی جہنم دی بھائے سٹے سی یعنی وہ جہنمی ہیں جہنم میں جویسن وہ اللہ دی مرضی ہمیشہ واسطے اللہ انہیں کو جہنم میں رکھے وہ اللہ دی مرضی اللہ سزا دے کے ول انہاں دے اتے رحمت کرے تے دوبارہ جنت نصیب کرے اے رب دا قانون ہے
لیکن قرآن و حدیث دے دلائل کو اگر سامنے رکھی جے ظاہری طور تے پتہ لگ دے کہ انہاں کو کلمہ فائدہ نہ دے سی، انہیں دے اسلام دا دعویٰ انہیں کو فائدہ نہ دے سی، مسلمانیں دی وسطی ہے مسلمانیں دی جماعت ہے مسلمانیں دے صفیں چ رہن انہیں کو فائدہ نہ دے سی، وہ کلمہ بھی پڑھ دے ہو سن لیکن جہنم دی باعث ویسن ضرور تھوڑی دیر ونجن ڈھیر دیر ونجن، کیونکہ ہمیشہ جہنم وچ او راسی جڑا پکا کافر ہے، جہنم ہمیشہ دا ٹھکانہ مشرکیں واسطے ہے، کافریں واسطے ہے۔ عارضی طور تے جہنم دی بھا دی سزا مختلف نام نہاد مسلمانے کو بھی مل سی، وال اللہ اپنی رحمت کرے سی، اللہ جنت دے سی ضرور اگر عقیدہ توحید ہویا، اگر عقیدہ توحید نہ ہویا بندہ مشرک ہویا ول تے جنت ناممکن ہے، بندہ موحد ہوئے تے غلطیاں کتایاں اگر اندھا کنے تھی ونین تے اوکو جہنم دی بھا دی سزا ضرور اللہ دے سی، اللہ دی مرضی معاف کر دے وے دلائل ہی میں آدم۔ میں آج دے جمعے کچھ لوگیں دی نشاندہی کرنا چاہنا قرآن و حدیث دے وچوں، اپنی طرفوں نہیں، قرآن و حدیث دے دلائل دے وچوں نشاندہی کرے ساں، دسن چاہ ساں کہ وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود بھی جہنم دی بھادا بالن بن سن، وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے اپنے آپ کو مسلمان بھی سڑویں دے ہو سن لیکن وہ قیامت الڈی اللہ دی پکڑ دا اور اللہ دی سزا دا شکار بھی تھی سن۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جہنم دی بھا کے ڈرائے، صحابہ کرام کو بھی ڈرائے نے، آپ نے جہنم دا تعارف کرائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ذکر کر کے فرمایا ہاں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں رشتہ داریں کو جہنم دی بھا تو ڈراؤ، ول آپ دیاں جتاں صفتاں ذکر ہیں اتاں ایک ڈراون والی صفت بھی آپ دی ذکر ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ شاہد بن کے آئیں، آپ خوشخبری دیوان والے بن کے آئیں اور آپ ڈراون والے بن کے آئیں۔ آپ نے ڈرائے، آپ نے اپنے صحابہ کو ڈرائے اور آپ خود بھی ڈرین جہنم دی بات۔ نبی علیہ السلام نماز دی حالت کھڑے ہن، اچانک آپ نماز دی حالت چند قدم اگتے کیتے نے اور اپنا ہاتھ مبارک اگتے ودھائے نے، اگتے کیتے نے، ول اچانک آپ پشتے تھے نماز دے دوران۔ نماز تو بعد صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پیغمبر تسا نماز دی حالت اگتے تھے ہو ول فوراً پشتے تھے ہو، اساں پوچھ سکتے ہیں کہ انہی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمائے میں نماز دی حالت کھڑا ہوں، رب نے میرے سامنے جنت دے باغات اور جنت دیاں نعمتاں سامنے کر دی چن، میرا دل آدھا ہا کہ میں جنت دے میوے تروڑ کے پھل تروڑ کے نعمتاں تروڑ کے کھاواں، میں چند قدم اگتے تھیاں تے اچانک اللہ نے جہنم دی بھا اور جہنم دی بھا دا سیک اور جہنم دی وادی بھا کے بھری ہوئی سامنے کر لیتی ہے تے اندھا اتنا سخت سیکا، اندھی اتنی تپش آئی کہ میں نبی علیہ السلام کھاڑ نہ سکتا ہم، یعنی ایک پیغمبر علیہ السلام دی اپنی کیفیت، اور آپ نے کیفیت کیوں بیان کی تھی ہے تاکہ امت ڈر رہے، حالانکہ جہنم آپ تے حرام ہے، آپ تے جہنم دی بھا آپ تے قریب ہی نہیں لگنی، آپ جنت دے سردار ہیں، آپ پورے نبیوں دے امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھا بجھاون واسطے ہیں، اُدھے باوجود اتنا ڈر، اتنی کیفیت، تپش اتنی بیان کی تھی گئی ہے کہ میں آمنہ دلال کھڑ بھی نہ سکتا ہوں تاکہ امت ڈرے، امت ڈرے۔ نبی علیہ السلام معراج کیتا، معراج کر کے آپ واپس آئے، آپ نے لوگوں کو معراج دا واقعہ سنایا تے آپ جہنم دیاں باتاں سنا کے رون دیاں، حالانکہ آپ معصوم ہیں،
آپ جنتی ہیں، جنت دی چابی دے مالک ہیں، آپ دے رومن دا مقصد امت ڈرے، آپ نے جہنم دا حال ہی واسطے دیتے تاکہ امت ڈرے، آپ نے امت کو ڈرائے، کلمہ پڑھنا جائیں کو ڈرائے۔ کافر تو ویسے جہنمی ہیں، وہ تو مطلق چٹا ہے کراڑ، وہ تو رب دا منکر ہے، رب دے دین دا منکر ہے، وہ کو فکر ہی کہنی۔ کئی کافر ایسے بھی ہیں جڑے مر ونجن تے مرن دے بعد انہیں دی میت کو بھال آئی وینی ہے، جی میں انڈیا دے کراڑ کرنا، وہ تو سعادت سمجھدن۔ کئی کراڑی ہو جائیں جڑے بھا دی پوجا کرنا، بھا کو خدا سمجھدن، انہیں کیا ڈرنا ہے؟ آتش پرست لوگ ہیں، بھا کے کیا ڈرنا ہے؟ یا جڑے اپنے میت مورتی کو بھائے سڑینن، انہیں کیا ڈرنا ہے؟ آپ نے رو کے اگر جہنم تو ڈرائے تے کلمہ پڑھنے لاجیں کو ڈرائے، آپ نے انہیں کو ڈرائے کہ جڑے لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے ڈرائے، آپ نے فرمائے قیامت لڑی میدان قیامت اللہ دے سامنے جہنم پیش کی تھی ویسی، جہنم یو تاب جہنم، جہنم پیش کی تھی ویسی۔ یہ ان آپ ڈریں دے پن ڈراوندہ انداز دیکھو، آپ نے فرمائے جڑے والے پیش کی تھی ویسی لہا 70,000 زمامن، تے اون جہنم دیاں 70,000 لغامہ ہو سن۔ لغامہ جان دے ہو؟ لغام اٹھ دی لغام یا گھوڑے دی لغام، دو لغامہ تے عام طور تے جانور دیاں ہوں جن جنیاں مالک دے ہاتھ تے چون جن، نکیلاں، لغامہ، مہاراں یا دان دیاں۔ فرمایا 70,000 لغامہ ہو سن، 70,000۔ والا آپ نے فرمایا ما کل زمامن، ہر لغام دے نال 70,000 فرشتہ ہو سی، ہر لغام دے نال 70,000 فرشتہ ہو سی۔ یجرونہا، چاہتی کہنا ودے ہو سن جہنم کو، گھیلی ودے ہو سن، یجرونہا، جہنم کو گھیلی ودے، اتنی وزنی ہے، اتنی وزنی ہے۔ 70,000 لغامہ، ہر لغام نال 70,000 فرشتہ، ولاوی گھیلی دی ودی ہے جہنم۔ یہ ڈرایا گئے، مقصد جڑا پس منظر پیش کیتا گئے نا تاکہ مسلمان ڈر مجھے، ایندے دماغ جہنم دا خوف ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آدن، میں ایک نیمار سوچے میں آج رات کو میں جاگ دا نبی پاک دی نماز دے دا، میں جاگیا، میں نبی علیہ السلام دی نماز ڈٹھی ہے، آپ نماز پڑھ دے کھڑے ہیں، میں غور نال دے دا کھڑا ہوں، آپ نماز قرآن پاک دی تلاوت کرنے کھڑے ہیں، میں چپ چپ کنے دے دا کھڑا ہوں، اور میرے نبی پاک دی تلاوت دا انداز ہے وَإِذَا قَرَأَ آیات رحمت سالا وَإِذَا مَرَّ بِآیات عذاب تعوذا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائے میں حیران ہوں، حالانکہ معصومن الخطا ہے، حالانکہ رب نے جہنم حرام کیتی ہے اور جنت واجب کیتی ہے، حالانکہ نبی مکرم دے ہاتھ سے جنت دی چابی ہے، ان دے باوجود میں ساری رات کھڑ کے آپ دی نماز رٹھی ہم، میرے نبی سے جڑے ویلے قرآن پاک دی ایسی آیت آوے ہاں جیڑی آیت جہنم دے عذاب دا ذکر ہویا، میں دیدہ رہ گیا، اللہ دے نبی بار بار وہ آیت پڑھ دے بھی ہیں، رون دے بھی ہیں، تے پناہ بھی منگ دے ہیں۔ یہ کیوں کیتے ہیں؟ تاکہ اصل ڈروں، اللہ سے اصل ساکو ڈراؤن چاہندے نبی دے ذریعے کہ جیڑے پیغمبر تے جہنم حرام ہے، جیڑے پیغمبر نے جہنم دے نیڑے ہی نہیں لگنا، وہ اگر جہنم دے عذاب دی آیت پڑھے تے روے تاکہ تسان لڑو، تاکہ تو کو ڈرایا بنے۔ اور یاد رکھائے جیڑا مسلمان جہنم کے ڈر گئے وہ کامیاب تھی گئے، جیڑا جہنم کے ڈر گئے وہ کامیاب تھی گئے۔ صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابیہ جنہی آواز قدرتوں اچھی ہے، قدرتوں، اللہ نے سورت حجرات دیا آیتہ نازل کی چاہاں، اے میرے نبی اپنے یاریں کو آنکھ دے جلے تسا موجود ہو وہ اچھا نہ علامہ، اگر انہیں اچھا علایا گستاخی کی تھی میں انہیں دے اعمال ضائع کر دے ساں اور انہیں کو میں جہنم دی بھادا پالن بڑھا دے ساں۔ صحابی ہے ثابت بن قیس ہونا نہ ہے، قدرتوں آواز بعض لوگیں دی اچھی ہوندی ہے، موٹی ہوندی ہے، حضرت ثابت دی آواز اچھی ہے، انہیں اٹھیں ہولیں پتہ نہیں لگا دیتا، اپنے گھر لگے گئے، نہیں پورا گزر گئے، کہیں نماز تے نہیں ہے،
دوسرا دن گزریا نہیں ہے، تیسرا دن گزریا نہیں ہے، میرے نبی پاک اپنے ایک ایک مقتدی دی ایک ایک صحابی دی فکر رکھ دیا. آپ نے پوچھے ڈٹھے غور کی تھے بھی ثابت نظر نہیں آندا. اللہ دے نبی پتہ کرنے ہیں، پتہ کر کے صحابی ولین سونا اون دی حالت ہی بڑی عجیب ہے. وہ تے منجی نال منجی بنیا پائے، کھٹڑے نال کھٹڑا تھیا پائے، ان دی کیفیت عجیب ہے. جے تسا ٹائم تے نہ پہنچ سکیو ساکو خطرہ ہے او لگا نہ ونجے، او اگلے جہان نہ ٹر ونجے. نبی سی جلدی جلدی تیز قدمے نال گئے، آپ نیڑے گئے. آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کل پرسوں تک ٹھیک ہمیں خیر تے خیر تے. حالانکہ یاد رکھا ہے صحابی تے بھی جہنم دی بھا حرام ہے. صحابی نبی سے کوئی ایمان دی حالت دے گنے وہ جہنم میں نہیں مرنا، ولاوی کیفیت دکھائے ذرا، کیفیت دکھائے، حالت دکھائے. آدھے اللہ دے نبی قرآن دی آیت تساں پڑھ کے سنائیے جن دی اچھی آواز ہو سی اون دے عمال ضائع تھی سن تے وہ جہنم دی بھائج ویسی. میں کو ڈر لگ دے میں کتنے اچھا علا بیٹھوں تے جہنم میں لگا گی ہوں تو میرا کیا بن سی. میں اتنی فکر ہے جہاں کہ میں جنہ دی آیت سن کے آیا میں روٹی دا ایک لقمہ نہیں کھادا. اللہ دے نبی رب گواہ ہے میں پانی نہیں پیتا، میں منجی تو اٹھی نہیں سکتا. اے اگر ڈر تو آدے اور میرے چاہ ونجے تے اساں اللہ دے ولی بن ویسوں، ساڑے جی ایمان آوے ساں، ساڑے جہنم دا ڈر کہیں نہیں جنہی وجہ تو پیچھے جو دل آدیا سکرنے. نبی علیہ السلام مسکراب ہے، فرمایا اے مقصد نہ ہا جڑا تائیں سمجھے. مقصد ہا گستاخی نہیں کرنی، مقصد ہا نبی دی نافرمانی نہیں کرنی. وہ کملہ تری تے آواز قدر تو اچھی ہے تے تو کتھا گستاخی کرنا ہے میری تو میرا صحابی ہے. وہ آدھے سہیں بس میں کو ٹینشن ٹھیک ہے جو میں کتنی جہنم نہ منیا، بس دعا کرو اللہ میں کو جہنم کے بچاوے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی نال بشارت بھی سنائی کہ تو مبارک باد دا مستحق کہیں رب نے تک جہنم دی بھاکے بچا چھوڑے. فکر ہونی چاہیے، خطبہ کو چاہیے ہے، منبر تے کھڑے ہوئے علماء کو چاہیے ہے. آج جڑا دور ہے نا وہ امت کو جہنم کے ڈراون دا دور ہے. فتوی والا دور ہی نہیں رہا، کافریں والا دور ہی نہیں رہا. لوگ جہالت دی طرف ہیں، لوگ اللہ دی نافرمانی دی طرف ہیں، لوگیں دے اندر بے دینی بڑی ہے. ہی کوئی حال ہے بے دین بندے کو دیندار بڑھاون دا کہ وہ کو جہنم کے ڈرائے بنا. ہی کوئی حال ہے بے نماز کو نمازی بناون دا کہ وہ کو رب دی جہنم دی حالت نسی ونجے، کیفیت نسی ونجے. اسا تسا کیڑے کھیت دے مالی ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو جہنم دی حالت دکھاون دی خاطر آسمانہ دے سڈوائے. تسا ہی دیکھو اپنے اکھینا کیا حالت ہو سی. یہ جہنم دا منظر ہی بڑا عجیب ہے. جبریل کو اللہ نے بھیجا ہا وہاں دیکھا درہ جہنم، جہنم جبریل نے ڈٹھی ہے واللہ روندہ ودا، جبریل روندہ ودا. فرشتے ہیں گناہ کا نہیں ہونا، وہ جہنم دیکھ کے روندہ ودا. یا اللہ اے تری جڑی جہنم ہے نا اے میں دیکھ کے آیا. جائیں تیرے بندے جہنم دی حالت سنی وہ کدہیں بھی تیری نافرمانی نہ کرے، کدہیں بھی تیری بغاوت نہ کرے. نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل کو اللہ نے فرمائے وانجے میرے نبی کو حال دیا. وال حضرت جبریل نبی سے ہی دعائے، اللہ دے نبی دے متھے تے پسینہ آئی. جبریل جہنم دا حال بیٹھا دیں دے تے نال آدھا بیٹھے سونے ہو میں دیکھ آیا جہنم دا بعض حصے کو کھندا پیا اتنی تیز آئی. اور ان دا جڑا ایندھن ہن بالن ہن وہ کاچھا تے لکڑی نہ ہن، بندے ہن، انسان ہن. حدیث پاک کے چندے نبی سی زارو قطار روان لگ گئے. اتنا رونے اللہ نے فرمایا جبریل لے کیا کر گئے دے اتنا میرے سونے کو روا دیتے تے ہون چپ کرا. اللہ نے نبی چپ کرو تو آدھے واسطے نہیں بنی جہنم. آپ نے فرمایا جبریل میرے اللہ پاک کو میری طرفوں درخواست کر میں ہوتی چپ نہیں کریں گا جیتے میں کو میری امت دے بارے راضی نہ کرے. میں جنت جوانجا میری امت جہنم جوانجے، میں محمد کریم دا دل نہیں ٹھرنا. یعنی اگر امت نہ مننی ہوندی کلمہ پڑھنا یہ جہنم میں نہ مننا ہونا تے نبی کیوں رویا؟ نبی دے رومن دی وجہ ہی آئی کہ کتھائی میرے کلمہ پڑھنا لے امتی جہنم میں جنہ ونجن.
والا اللہ نے فرمائے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ یا رسول اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرو، میں وعدہ کرنا میں تو آپ کو تمہاری امت دے بارے راضی کرے۔ یہ میرے نبی سے ہی دعا ہے۔ ہی واسطے رب نے فرمائے یا ایھا الذین آمنو، ایماندارو، اے ایماندارو، وہ ایمان علیہ جی اللہ سیاں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایماندارو میں اللہ کریم دا فرمانی وے اپنے آپ کو بھی جہنم دی بھاتوں بچاؤ تے اپنے بالیں بچے کو بھی جہنم دی بھاتوں بچاؤ۔ ایمان آجے کیوں مجھنے جہنم ہے چل عجیب گالے، ایمان آلے ہو اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ، اے عجیب گالے، او لو ایمان آلے او لو جہنم دی بھاتوں بچاؤ۔ یہ مطلب ہے ایمان دے دعوے دار بھی جہنم میں جوانی سکدن خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساریاں باتاں سمجھا۔ قرآن کریم جل پاک نے فرمایا ایمانداروں جہنم دی بھاگ کے بچ ونجو، جو مرضی کرو جی میں توری دل نہ دیئے زندگی گزارو، لیکن میں اللہ دا فرمان ہی وے، میں رب دا پیغام ہی وے، میں رب دی نصیحت ہی وے، میں توری خیر خواہی پیا کرے نا۔ اے ایماندارو خیال کرائے پھونک پھونک کے قدم رکھائے، چادر دے کر پاؤں پھیلائیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے، یہ جیاں کم نہ کر بوائے جڑے کم دی وجہ تو اللہ تو آپ کو جہنم دی بھادا بالن بنا رہے وے، اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچاونے، اپنے اہل و عیال تے ٹبر کو بھی جہنم دی بھاتوں بچاونے۔ میں پچھلی دفعہ جمعہ کچھ ساتھی ہاں انہیں کچھ چیزیں سنے ہاں، میں انہیں کو نہیں دہریں دا، بات لمبی تھی ویسی، لیکن میں زمنی دسینا ضرور ہاں جو شاید کہیں نہ سنی ہوئے۔ پہلا بندہ ہوئے جڑا کلمہ پڑھی ودا ہو سی لیکن ہو سی جہنم ہے، وہ کون ہے جڑا پکا بے نماز ہے، جڑا نمازہ کہیں نہیں پڑھ دا، اے بھامیں پوترے بھامیں ابائے بھامیں امائے بھامیں بھیڑے بھامیں ہمسائے بھامیں رشتہ دارے بھامیں عالم بھامیں مولویے بھامیں حاجیے بھامیں کاریے بھامیں خطیبے بھامیں ذمہ دارے بھامیں سردارے، کلمہ پڑھی ودے نمازہ نہیں پڑھ دا، کلمہ پڑھی ودے بے نمازیں، آپ و آکھاں میری زبان سڑ پوے، اللہ دا قرآن دے جیڑا بندہ کلمے دے بعد بے نمازیں، اے بندہ جہنم دی بھادا بالنے، دنبا پیا پل دے جہنم دا دنبا۔ یہ کوئی دی زمین جہنم کے نہیں بچا سکتی، یہ کوئی دا پیسہ نہیں بچا سکتا، یہ کوئی دا عقل نہیں بچا سکتا، یہ کوئی دی دنائی نہیں بچا سکتی، یہ کوئی دا سرمایہ نہیں بچا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمائے جیڑا بندہ بے نماز ہے جہنم دی بھادا بالن بن سی۔ قرآن کریم میں لکھا ہوئے ہے فی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ پہلا بندہ ہے جڑا بے نمازاں پڑھیا کرو، نمازاں پڑھیا کرو۔ کیا تھی نے یار نماز پڑھنا ٹائم کو چھوڑ دیتا، نماز پڑھی کر بے نماز بندے کو علماء دا فتوہ ہے قرآن و حدیث دے دلائل دے مطابق جیڑا بندہ بے نماز ہے مسلمانے دے قبرستان کو دفن نہیں کرنا چاہیے دا، جیڑا بندہ بے نماز ہے ایک مسلمان بندہ اپنی دھی بین دا نکاح نہ دے وے، جیڑا بندہ بے نماز ہے ایندنا لین دین نہیں رکھنا چاہیے دا۔ بے نماز بھی ایوے ہے جی میں کافر اللہ دا منکر ہے، جیڑا نماز دا منکر ہے ایوے سمجھو اللہ دے قرآن دا منکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے کلمے دے پڑھن دا کیا فائدہ، تیرے چہرے تے داڑھی رکھاون دا کیا فائدہ، تیرے صدقے تے خیراتاں کرن دا کیا فائدہ، تیری سخاوت دا کیا فائدہ، تیرے یتیم غریب نال ہمدردی کرن دا کیا فائدہ۔ تاں تے کو مسلمان سمجھ ساں جدہ تو اذان سن کے مسیحیں دو ٹردہ پیا ہو سے، جیڑا بندہ مسلمان ہے بے نماز ہے مسلمان نہیں رہ سکتا، جیڑا مسلمان ہے وہ پکا نمازیوں دے۔ اللہ فرمائے دے ویسے تا جہنم کافریں واسطے بنی ہوئی ہے، لیکن جڑا کلمہ پڑھ کے نمازاں ضائع کرے میں اللہ ہی بے نماز کو جہنم دی بھادا بالن بڑھا دے۔
نماز پڑھی کرو بھائی جان، تکلیف تھی نہیں، میں تفصیل نہیں میرا دوجی بات اللہ پاک نے فرمائے جیڑا بندہ جہنم میں جو سی کلمہ پڑھنا لا، میں کلمے علی نگال کرنا پیا آج میں کلمے علی نگال کلمہ پڑھ دے لیکن بے نمازیں جہنم میں دوجا کیا ہے فرمایا کلمہ بھی پڑھ دیں لیکن مسکینیں کوں غریبیں کوں بیوہ کوں یتیمیں کوں تے بکھیں کوں جنہیں دے گھر کنی تے ہانڈی نہیں پکدی جنہیں دی روٹی کہیں نہیں انہاں کو کھانا نہیں کھویں دا پیسہ بھی ہے پیا مال بھی ہے پیا آمدن بھی ہے بھئی رشتہ داریں جو بکھے ستے ہوئے ہمسائیں جو بکھے ستے ہوئے اے مسکینیں کو کھانا نہیں کھویں دا اللہ پاک نے فرمائے اے بھی جہنم دی بھائی جو ایسی قیامت دا دن لگا کھڑا ہو سی بندے اللہ دی بارگاہ چاہے کھڑے ہو سن حدیث سے چندے اللہ فرمائے سی میرا بندہ ذرا میرے نیڑے آ میرے قریب آ جی اللہ سیاں کیا حکم ہے اللہ فرمائے سی اے دسا میں بکھاں میں کو روٹی کھوا میں کو کھانا کھوا اے بندہ آکسی اللہ سیاں تو روٹی کے پاک ہیں تے کو بلا روٹی دی کیا ضرورت ہے اللہ فرمائے سی میں پاک ہوں لیکن میرے کچھ ایو جیں بندے آن جڑے بکھے ہونے آن تے کو اللہ نے طاقت دیتی ہے تے کھانے کیوں نہ کھوائے آن جڑا بندہ مسکینے کو کھانے نہ کھواوے جڑا یتیمیں دے سر تے شفقت ہاتھ نہ پھیرے وہ جندہ دل نرم نہ ہوئے جندہ ہاتھ کھلا نہ ہوئے جڑا سخی نہ ہوئے جندے گھر وچو کھواونا رواج نہ ہوئے جندی دکان وچو جندے گھر دی ہانڈی وچو غریب مسکینے دو کھانا نہ ہوئے اللہ فرمے دے این بدبخت کوئی ڈسا رہے ہو تیرے کلمے پڑھے دا کوئی اعتبار نہیں جڑا مسکینے کو کھانا نہ کھواوے اللہ پاک نے ایکوں بھی جہنم دی بھادا پالن بڑھا دے گن دے تو ساؤ بندے آج کل کتنی مہنگائی ہے کتنی مہنگائی ہے غریبی ہو جائے کئی ہیں میرا سویٹر بھی ہے میری جرسی بھی ہے میرا کوٹ بھی ہے میرے دستانے بھی ہیں میرا جرابہ بھی ہیں میرے کپڑے بھی ہیں میرا سردی دا ہر قسم دا بچاؤ ہے میرے رشتہ دار کچھ ایو جائے بھی ہیں جنہ دی بند جتی دی توفیق کہنی جنہ دے سر دے ہوتے پاون دی گرم ٹوپی دا انتظام کہنی اللہ پاک نے فرمائے اے بندہ جڑا ہمسائیں دی فکر نہ کرے او بکھے ستے ہوئے اے مرغن کی زامہ کھا کے ستا ہوئے قرآن کریمہ دے پہلا بندہ جڑا کلمہ پڑھے بے نماز جہنم جو ایسی دوجا بندہ کلمہ بھی پڑھی ودے لیکن مسکینے کو کھانا نہیں کھویں دا اللہ پاک نے فرمائے قیامت علی جہنم دی بھادا بالن بنسی تے تریجا بندہ کیڑا ہے وَكُنَّا نخوض مال خائزین اللہ پاک نے فرمائے کلمہ پڑھی ودن لیکن دین تے مذاقہ ودے کریں دے انہن کلمہ پڑھی ودے داڑھی تے مذاقے کلمہ پڑھی ودے ٹنڈے تے مذاقے کلمہ پڑھی ودے پیرلے تے مذاقے لولے تے مذاقے لنگڑے تے مذاقے چھوٹے قد والے تے مذاقے مرچیں کھاونا لے تے مذاقے پیدل ٹرنا لے تے مذاقے وضو کرنا لے تے مذاقے جیڑا روئے زمین تے مذاقہ ودا کرنا ہوئے مذاق بڑھائی ودا ہوئے ٹھٹھے کرنا ودا ہوئے کھلدا تے ہستا ودا ہوئے کہیں دی غربت دا مذاق کہیں دے کانے پن دا مذاق کہیں دے اندھے ہون دا مذاق کہیں دے گونگے ہون دا مذاق کہیں دے ڈورے ہون دا مذاق اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ مذاقہ کرے تے کلمہ بھی پڑھی ودا ہوئے اے مذاق اللہ کو اتنی بری لگ دیئے جیڑا مذاقہ کرے سی قیامت علی جہنم دی بھادا بڑھ ساجاں تو آجاں بھی ساخاں آبادن پھٹے بھریے پہن منجے بھریے پہن آئے گئے تے مذاقے آئے گئے تے مذاقے بات کوڑ دی محفل لگی ہوئی ہے گپے دی محفل لگی ہوئی ہے جڑا مذاقہ کرے اے بندہ بھی سمجھو اللہ کریم دے ہاں مجرے میں چوتھا بندہ کیڑا ہے وقت تھوڑا ہے میں بندے ڈھیر ڈساوڑن اللہ پاک نے فرمائے اے جڑا کلمہ بھی پڑھی ودے نمازہ نہیں پڑھدا ہے پہلا بندہ ہے جڑا جہنم دی بھائی جو ایسی نمبر 2
کلمہ بھی پڑھی ودے مسکینے کو کھانا نہیں کھویں دا اے بھی جہنم دی بھاج ویسی نمبر 3 کلمہ بھی پڑھی ودے تے دینداریں تے مذاقہ ودا کریں دے بیوہ دا مذاق ودا اڑیں دے یتیمیں دا مذاق ودا کریں دے اے بھی جہنم دی بھادا بالن بنسی چوتھا بندہ کیڑا ہے اللہ فرمائے دے وَكُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اللہ پاک نے فرمائے چوتھا او بندہ جڑا کلمہ پڑھی ودے لیکن قبر دا منکرے کلمہ پڑھی ودے قیامت دا منکرے کلمہ پڑھی ودے آدھے کیاں نمازین کلمہ پڑھی ودے آدھے کیاں قیامت دا نہیں لگڑے جڑا میدان قیامت دا انکار کرے کلمہ پڑھن دے بعد سوال و جواب دا انکار کرے کلمہ پڑھن دے بعد حساب کتاب دا انکار کرے جڑا کلمہ پڑھن دے بعد ترازو قائم کرن دا انکار کرے کلمہ پڑھن دے بعد قیامت دے سختے دا انکار کریں سمجھو قرآن دے ایتیں دا انکار پیا کریں دے میں اللہ دے فیصلے دا انکار پیا کریں دے جڑا قیامت دے دین دا منکر ہے کلمہ توڑے پڑے کیوں نہیں ودا اللہ ایکوں بھی جہنم دی بھادا بالن بنا دے اے جہان مٹھا تے اگلا کائن ڈٹھا آپ پہ بشکے سیوائے میاں مٹی نال مٹی تھی ونجڑے یہ 4 بندے ہی نہیں ہکی جاتے کھڑن اگلا بندہ سوڑ کلمہ پڑھی ودے لیکن دعا کر اللہ بچاوے جے سارے واسطے جہنم کہنا آئی نا والے یہ چیزیں کلہیں نہ دسے اللہ دا قرآن سادے بھی چوئی کئی ہو سن جہنم ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بندہ مار کے گئے بندہ نیکا اللہ دی جنت داخل تھے تے اگو جنتی ملین اگو جنتی ملین تے جنتی پوچھ دے پین نمیں آمنا جائیں کولو ہاں بھئی کیا حال ہے توڑا ٹھیک ہو سارے اوے یار دا کیا حال ہے نبی سی فرمائے جیڑے بندے مومن دنیا ہے سنگتی ساتھی ہو سن اللہ انہیں کو جنت جی کٹھا کرے اللہ انہیں کو جنت جی کٹھا کرے جی میں اتھا یاری ہے اتھا یاری ہو ہاں بھئی حال دے ہوا اندہ کیا حال ہے وہ یار اندہ کینے پوچھ دا پہیں سارے کہیں وہ تا سال تھی گئے پہلے فوت تھی آیا ہاں تے کو نہیں ملیا حدیث پاک کے چندے والو جنتی پوچھنا لے زارو قطار رومن پائے ویسا نبی علیہ السلام فرمائے وہ پتہ کیوں رومن پائے ویسا وہ پوچھن بھئی کیوں پہ رو دے ہو کیوں پہ رو دے ہو وہ اکثر ایسا رون دے ہی واسطے پائیں جے توالے مرن کینے سال پہلے وہ مر گئے ہن تے جنت جو کہیں نہیں اینا مطلب ہے وہ جہنم میں گئے اینا مطلب ہے وہ جہنم میں گئے ملاقات بھی ممکن ہے تے جہنم بھی ممکن ہے اساں کئی مسلمان ہو سوں جڑے جہنم دی بھائے جے سردے پہ ہو سوں بے نماز مسکینے دو توجہ نہ کرنا لا تے غریبیں یتیمیں تے عیب آئیں دے مذاق بناوانا لا ٹھیک ہے تکو رب نے گاڑی دیتی ہے موٹر سائیکل اللہ دا مذاق تنہ بنا تکو اللہ نے موٹر سائیکل دیتے ہے سائیکل اللہ دا مذاق تنہ بنا تکو رب نے سائیکل دیتے ہے پیدل اللہ دا مذاق نہ بنا اوہ رب نے تکو چلن دی طاقت دیتی ہے تے جڑا آسرے نال پیا ویندے ٹور نہیں سکدا ریڑھی تے بے کے چلن اللہ دا مذاق نہ بنا رب نے تکو گوشت کھاون دی توفیق دیتی ہے دال علینا مذاق نہ بنا تکو رب نے دال دی توفیق دیتی ہے وصلے نال کھاون علینا مذاق نہ بنا رب نے تکو وصلے دی توفیق دیتی ہے رکھی کھاون علینا مذاق نہ بنا رب نے تکو رکھی دیتی ہے تے بکھے سمن علینا مذاق نہ بنا اللہ فرمے دے جڑا بے نماز ہے تے جڑا مسکینے کو کھانا نہیں کھمے دا تے جڑا مذاقہ کرے تے جڑا قیامت دے دا منکر ہوئے اب ہمیں کلمہ ہی کیوں نہیں پڑھی ودا ہمیں ڈاڑھی کیوں نہیں رکھی ودا بھامیں حاجی کیوں نہیں بنیا ودا بھامیں بیت اللہ دے خلاف کو چمڑیا کیوں نہیں ودا بھامیں سخی کیوں نہیں ودا سڑی دا اے قیامت لڑی آسی میں اللہ ایندے نال جہنم دی بھاپ بھڑکے ساکو بچنا چاہیے دا مسکین دا پتہ کرنا چاہیے دا اے بالے لوگے نال مزورے نال پیار کرنا چاہیے دا اوہ بکھیں لوگیں کو سینے نال لایا کر انہیں دیا دعاواں تے کو ترقی نہیں ویسن یتیمیں کو گولیا کر وہ صحابی آیا ہاں اللہ دے نبی میرے کنے سب کچھ اللہ دا لیتا درے ہے سکون کہنی میں کیا کرا آپ نے فرمایا میرا صحابی تیرے کنے ہر شاید دیتی درے ہے سکون کہنی تے یتیم تلاش کر تو سمی سنو زمین توارے کنے ڈھیرے پیسہ ڈھیرے سکون کہنی دا یتیمیں کو تلاش کرو غریبیں کو تلاش کرو مسکینے کو تلاش کرو
وہ جنہ دیا ماما مر گئے انہاں کو تلاش کرو، جنہ دے سر تو پیو دے ہاتھ چب گئے انہاں کو تلاش کرو، تلاش کر کے انہاں کو اپنی بغل گیرت کرو، انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ تا پھیرو، ذرا انہاں دے متھے تے اپنے ہونٹ رلاؤ، ذرا بوسا دیو تا صحیح۔ اللہ فرمائے دے میں آسمان تو رحمت دے منگ نہ کھولا، میں کو رب نہ سکون دے دے سا، سکون ہر شاید رے سکون کہنی تے یتیم تلاش کر، ان دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ۔ اے او لوگ ہی نہیں جڑے کلمہ پڑھ کے جہنم میں جویں دے پہنچن، آتا کوئی بیا بندہ لس نبی کریم علیہ السلام باتاں ہوا ڈھیر، وقت بڑا تھوڑا ہے، ساڑھے بھی چو کیڑے ہو سن جڑے جہنم میں جویں سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر عید علی مہار مردیں کو خطبہ دینے ان، فارغ تھی میں نہ آتے عورتیں کو خطبہ دینے ان، عورتیں دا کٹ وکھرا ہوندہ آئی، مردیں دا کٹ وکھرا ہوندہ آئی، عید دا موقع ہوندہ آئی۔ نبی پاک نے فرمائے عورتیں کو چاہیے عید نماز میدان عید ضرور پڑھنا میں نا، اگر انہیں کنے چادر کہنی تے ہمسائی دی چادر جپے کے آمین، اگر انہیں تے نماز فرض کہنی والآمن ضرور نماز نہ پڑھن لیکن دعا دے اندر ضرور شرکت کرن۔ اللہ دے نبی دے دورے چا عورتاں نماز عید پڑھ جان، میرے نبی پاک عورتیں دو وینیاں پہن دے پہن، حضرت بلال بھی نالن، حضرت انس بھی نالن۔ اللہ دے نبی فرمائے او مدینہ دیا عورتاں انی ارائیتو کننا، میں معراج علی رات تساں عورتیں کو جہنم دی بھائے جو سڑتا زیادہ دیکھایا۔ یہ ان جنہیں عورتیں عید پڑھایا بیٹھان مسلمان ہاں یا کہنان ہیں صحیح مسلمان ہاں، میں تو آگو زیادہ میں ڈٹھے مرد تھوڑے ہم تو دوسرا ڈھیرا ہوئے، مرد تھوڑے عورتیں دیا تو چیخہ نکل گئی، میں دیکھ کے آیا مرد تھوڑے ہم تو ساں عورتاں زیادہ آوے۔ اللہ دے نبی کیویں بچوں جہنم دی بھاکیں، آپ نے فرمائے تصدقنا، اے عورتاں اپنے ہاتھ لمبے کیتے کرو، صدقہ کیتا کرو، صدقہ کیتا کرو، اللہ پاک دی جہنم کے بچنا چاہنے میں صدقہ کیتا کرو۔ اچھا اللہ دے نبی صدقہ کرے سوں تاکہ جہنم دی بھاکے بچ ونیو، ایڈ سو سادہ قصور کیا ہے، ساری غلطی کیا ہے، اسا کیوں جہنم میں زیادہ بننے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توارے اندر دو بیماریاں تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، توارے اندر پہلی غلطی ہے تو سا مندے ڈھیر کر جیوے، لان تان ڈھیر کریں جیوے، ایک دوجہ کو بجے ڈھیر رہیں جیوے، ایک دوجہ دی غیبت ڈھیر کریں جیوے، ایک دوجہ دے الزام ڈھیر لیں جیوے، تو سا لان تان زیادہ کریں جیوے۔ ایدہ مطلب ہے جیڑا لان تان کرے، جیڑا غیبتاں کرے، جیڑا الزام لاوے، جیڑا زبان نال برے لقب دے وے، جیڑا زبان گندی استعمال کرے، اے اللہ دی جہنم دی بھادا بالن برسے۔ لان تان ڈھیر کریں میں ڈھیر عورتاں ڈھیر کریں، عورتیں دی وجہ تو تڈو بھرا بیچارے 5 سال تھی گر کٹھی عید نہیں نے کھا دیٹھی، عورتیں دی وجہ ہے گھارے سوکھ نہیں ریا، جوان شودے پریشان ہیں، بھرا بھرا کو ملن گوارا نہیں کرنا، عورت لان تان زیادہ ہے، کلمہ پڑی ودی ہوئے، لان تان کریں دی ہوئے، میری اممہ ہے، میری گھر والی ہے، میری دھی ہے، میں عالم دی دھی کیوں نہیں، میں سخی دی دھی کیوں نہیں، میں حاجی دی گھر والی کیوں نہیں، اگر وہ پکی حجانی ہے، پکی نمازیں نے، روز قرآن دا سپارہ تلاوت کریں دیئے، لان تان دی عادت حس۔ اللہ دے نبی فرمائے اے عورت بھی قیامت علی جہنم دی بھادا بالن بری کھڑی۔ نبی علیہ السلام کے پوچھا گیا ایک عورت ہے ساری نمازیں ہی پڑھ دی ہے، تلاوتیں ہی کریں دی ہے، لیکن وہ حال ہے لان تان ڈھیر کریں دی ہے۔ آپ نے فرمایا حکومانی دسو ہے یا فی النار، اللہ انجا سارے ہیں باتاں ضائع کر دی چن اے جہنم دی بھائی جویسے۔ توارے اندر پہلی بیماری ہے لان تان زیادہ کریں گے۔ میں اپنے بیبیاں کو لو، اپنے ماما کو لو، میں ہاتھ بات کے گزارش کرے سا کہ زبان تے پابندی کی تھی کرو،
اور تسا میرے بزرگ بھرا جڑے آئے بیٹھے ہو تو آدھے کی بھی گزارش کرے ساں اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کرو، اپنی اماں کو سمجھائے کرو مسئلے، اپنی دھی دی تربیت کی تھی کرو، لان تان بیٹا کتھائی نہیں کر رہی، زبان بند رکھنی ہے، اپنی گھر والی کو نسخے سمجھاؤ کہ تیری نماز تیری تلاوت تاں قبول ہے جنہ تم لان تان کے بچے ہیں۔ سارے اندر بڑی ہے لان تان، جیڑی عورت لان تان کرے، جیڑی عورت مندے گالیں کڑے، اے جہنم میں جو ایسی کلمہ کیوں نہیں پڑھی ودے؟ تھوڑے اندر دوجی بیماری ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، تَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، تھوڑے عورتیں جدوجی بیماری ہیں تو ساں اپنے خامدیں دی نافرمانی کریں گے، اکثر عادت ہے، اکثر بیوی اپنے خامن دی نافرمانی کریں گی۔ نافرمانی دا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی دا مطلب ہے کہ اگر انہیں پیو ماں دی نافرمانی ہے سمجھو ان دی نافرمانی ہے، نافرمانی کریں دیئے اپنے خامن دی اگو علامنا، یہ طلاقیں دی نوبت کیوں ان دی ہے؟ آج طلاقاں کیوں ڈھیر ہیں؟ ان دی وجہ ہی ہے، ان دی وجہ ہی ہے۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ دے نبی میں کو دسو اگر میں شادی کراں میرے ذمہ میرے خامن دے کیا حق ہے؟ اجاں تک میں شادی کی تھی کہنی ڈردی بہواں تُساں جو تعلیم دیتی ہے جو بیوی اپنے خامت کو مجازی خدا سمجھے تے اگو گال ہی نہ کرے تے اطاعت کرے، میں ڈردیاں تے میں کو دسواں کتنا حق ہے؟ اللہ دے نبی فرمائے تو کتنا پورا کر سکتی ہیں؟ اوہاں کیسے کیا پورا کرے ساں؟ میں تھوڑا بی پی دی مریضاں، ٹینشن دی مریضاں، جذباتی بہواں، میں علائی بندیاں، میں کو دسو کیڑی حد تک گنجائش ہے اسلام ہے؟ نبی سی فرمائے تیرے خامد کو ملہ لکھتا پیا ہوئے پھوڑا تے او کو پیپ کھڑی واندی ہوئے جے تے کو ملے دی پیپ پیونی پوے تا پی جھوڑی خامد دی نافرمانی نہ کرے۔ وہاں کے سہیں میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں کنے اے اطاعت اے احترام نہیں تھی دا، میں ہاں تھوڑا جا نفسیاتی مریض ہون ڈسو میں کیا کرا۔ اگلی گال میرے نبی پتہ کیا فرمائیے؟ آپ نے فرمائی جے ترے کہ اتنی حد تک اپنے خامن دی عزت نہیں تھی دی تو میں نبی دا مشورائی منڈو نکاح ہی نہ کر، اگر تا نکاح کیتا ولا تا خامن دی اطاعت نہ کیتی اللہ تے کو جہنم دی بھادا پالن بڑھا دے سی، بہتر ہے نکاح نہ کر۔ آج اسائی میں پہلے یہ کو جی سوچ کے رشتے کرنے ہیں بھئی پہلے سارے اشاریاں تے نچسی تا ٹھیک جے نہ نچسی تے خلا چا گھنسوں وڈا جوانے گیا تے ماشاءاللہ سادے چیو کوالٹی ہے پئی اسا مت 2 مہینے دے بعد نچن شروع کر دینے ہیں جی میں اشارہ آوے نا صاحب دا اوے کیتا اوہ کے اممہ دے کٹھے روٹی نہیں کھاونی حاضر جناب، اوہ کے ابے کو کپڑا نہیں گھننے منا حاضر جناب، اطاعت ذمہ ہائی گھر والی دے تے اطاعت دا سارا ماجرہ تے نچن اللہ کام کرنا ودے گھر والا۔ میرے نبی سے ہی ڈرایا ہاں اگر تُسا اپنے خامدیں دی اطاعت نہ کی تھی ہاں اگر تو کو خامد شرک دا دے بالکل اطاعت نہ کرا ہے، اگر تو کو خامد جوے دا دے بالکل اطاعت نہ کرا ہے، اگر تو کو خامد شریعت دی خلاف ورزی دا دے بالکل اطاعت نہ کرا ہے، خامد تو کو شریعت دے دائرے دی گال کرے تو آنے واسطے لازم ہے ابے دی بھی بات اچ بنا ہے پہلے اپنے خامد دی مننا تو آنے واسطے ضروری ہے۔ لیکن سادہ لوٹیں سودی جھلار چاہتے جیڑے ویلے نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے تے آپ نے فرمائے خامدیں دی نافرمانی زیادہ کریں جے میں تے توڑے چلان تان زیادہ ہے تو ساں بچنا چاہنے میں تے صدقہ زیادہ کیتا کرو تے والے کیا کیتے کہیں دے کاننے چا بالی آئی کانٹا اون لہا دیتے کہیں دے ہاتھے چا زیورا اون لہا دیتے حضرت انسا دن میں چادر بھری ودام عورتیں دے زیورات نال عورتیں کو فکر پائے گئی ہیں کہ اللہ سا کو جہنم دی بھا کے بچا چھوڑے حضرات صدقہ کرنال بندہ جہنم دی بھا تو بچویں دے پہلا نمبر دا کلمہ پڑھنا لا جہنم میں کیڑا ویسی جیڑا بے نماز ہے، دوجا بندہ کیڑا ہے جیڑا مسکینے کو کھانا نہ کھواوے، تریجا بندہ کیڑا ہے جیڑا غریبیں یتیمیں دے مذاق اڑاوے، چوتھے نمبر دا کیڑا ہے جیڑا قیامت دے نیدہ منکرے تے 5ویں نمبر دی وہ عورت جیڑی لان تان زیادہ کرے خامدیں دی نافرمانی زیادہ کرے اللہ انہیں کو جہنم دی بھادا پالن بنا دے سی۔
دعا کرو اللہ بچاوے. اگلا بندہ سن میں بس بات مکینا پیا تے تو آپ کو سمجھے نہ کھنا سارے چے سارے معاملات ہیں پہ اگر اساں بچ گئے سے تے جان چھوٹ گئے سی باتاں ڈھیرے نو ہیں اتنا وقت گئے نہیں. ایک بیا بندہ بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ تھوڑا جہاں اوکھا ہے تے میں ذرا تمیز نال ہی بندے دا ذکر کرے ساں سوچ سمجھ کے جے تو آپ کو کاوڑ لگے تے ناراض نہ تھے بندہ ہے مسلمان لیکن ویسی جاننا میں ہو سکتے ہیں میں شامل ہوں دعا کرو اللہ بچاوے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لحم نبت من السحت فالنار اولا بہی رواہ مسلم. اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میری امت دے وچوں جیڑا بندہ اپنے وجود دے وچوں ایک ٹکڑا گوشت دا حرام نال پالی وداؤ سی اے بندہ بھی جہنم دی بھادا بالن بن سی. خیال کرائے ذرا خیال کرائے تو سند ماشاءاللہ نیک نمازی اور شریف آدمی ہو جڑے ہیں انہیں تک میرا سنیا پوچھائے جیندہ ایک لکمہ حرام دا جیندی ایک بوٹی حرام دی پلی ہوئی ہوئی تو ڈسا چوری علا مال حلال یا حرام تو ڈسا ڈکیٹی علا مال حلال یا حرام تو ڈسا لوگیں دی شیو کر کے مزدوری کماون حلال یا حرام. ادھے میری حلال دی روزی ہے میں محنت کرنا میں محنت کرنا ٹھیک ہے. جڑا بندہ شراب بناوے بنا کے ویچے اندے ویچن دی مزدوری حرام. پیندہ تکا نہیں بیٹا یہ جو آکے میں تکا نہیں پینا بیٹا کیوں ہے شامل ہے ڈاڑی منن علی نائی دی مزدوری حرام ہے. خیال کرائے کئی ہو جائیں ہمام ہے چسان ڈٹھن حجام جڑے اتو لکھی پہ انہوں معذرت بھئی یہاں شیو نہیں کی جائے گی یہاں شیو نہیں کی جائے گی تمہاری مرضی ونجو روزی اللہ انہاں کوئی دینا پائے جی اللہ نے تے کو توفیق دیتی ہے ہنر دیتے تو تائیں اپنی حرام مزدوری ضروری کماؤنی ہے. تے جیڑا بندہ ناب تولے جا کمی کر کے کرے ایدی کمائی بھی بولو بولو دھوکھے نال کمایا ہویا مال ہے اے بھی حرام ہے. لوگیں دا حق کھا گئے اے بھی حرام ہے. لوگیں دیاں زمینہ کھا گئے اے بھی حرام ہے. لوگیں دیاں امانتاں کھا گئے اے بھی حرام ہے. لوگیں دا پیسہ کھا گئے اے بھی حرام ہے. یار میں کو پیسے غرض ہیں اچھا کتی غرض ہیں یہ 50,000 کھڑا واپس کرے سے سال دی میاز تے واپس کرے سا اچھا 50 دینا پیاں تے سال دے بعد 70 گھنسا منظور ہے جیا منظور ہے ایک 70 ایڈو اندہ پہ 60 بے پاسو اندہ پہ 50 بے پاسو اندہ پہ پیسہ سوتے دے دے کے لوگاں دی رات تے عزت نال کھلوار پیا کریں دے تے مہینے مہینے لکھا پتی تے کروڑا پتی بندہ پہ تے اپنے کوچھا تے اپنے پلاٹ بنائی پہ. اللہ پاک نے فرمائی کو لسو جیڑا بندہ حرام کھاوے جہنم دی بھادا بالن بن سی. سود حرام ہے یا کہنا بولو سود نبی سے خطبہ حجت الوداع لیتا آپ نے خطبہ لیتا لوگو آج دے بعد سود حرام ہی وے تے سب تو پہلے میں اپنے چاچے عباس دا سود معاف بیا کرنا. میرا چاچا عباس جیندے جیندے کنے اضافی پیسے گھننے آنسی سارے کو معاف ہی وے گھروں شروع تھی نا کم میں معاف پیا کرنا تے اللہ نے قرآن دیا آیتہ نازل کی چاہاں فرمایا اے بلے پیغمبری نے کو ڈاس دے تجارت حلال ہے سود حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا 36 دفعہ بندہ کہیں عورت نال بدکاری کرے اللہ کو گھاٹ نفرت تھی دیئے جتنا کہ سود دا ایک لقمہ کھاؤ اللہ کو ود نفرت تھی دیئے. سادہ تو سارا معاملہ ہی ہو جیے ساری غذا ساری ہے ناجائز جے کوئی پہلے تو سارے ایسا سودی ہیں جے سود کو لو بچے ہوئے ہیں تو بلا کراؤ بھیڑ دا حق کھا دی ودے ہیں کراؤ دھی دا حق کھا دی ودے ہیں جے اوڈوئی حاجیاں ہیں بچے ودے ہیں وال ناپ تو لچ کمی کر کے کھا دی ودے ہیں جے اوڈوئی بچی ودے ہیں تو دھوکھا کر کے کھا دی ودے ہیں
کوڑ مار کے کھا دی ودے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ دی منڈی اچ پہ گزر دے ہیں رات ساری رات بارش تھی دی رہ گئی ہے فجر نال منڈی دا راؤنڈ پہ کرے ہیں تے جوان دانے دا ڈھگ بیٹھا بچے نا ہاں تے دانے سارے سکے اللہ دے نبی حیران تھی کہ رات می اندر رہ گئے دانے سکے آپ نے نا دانے دے منڈے چینے اپنا ہاتھ مبارک داخل کیتا ہاتھ سنہ تھی کے وجہ آپ نے فرمایا کیا کی تھی پہیں سنیں لکائی پہیں تو سکے اتیں پاتی پہیں من غشانا فلیسا مننا جڑا سالے وچو دھوکھا کرے وہ سالے وچو ہے ہی کہنا مطلب وہ جہنمی ہے اساں جلے گاؤں منڈی نیمنی ہوئے ہوں لے حالت بھی ہوں دی ہے ٹیکے شیکے رکھوائے بھی تھانے تھائیں تھی آمین ریٹ چنگا لگے بھامے تری جھیڑیوں کو رومنا کیوں نہ پوے بکری بیچنی ہے چاہیے میں یاد رکھائے منڈی لگنا جیسے مال دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے منڈی کنے وگھا کھانتے 1/2 کلومیٹر پہلے جڑے وپاری کھاڑ تھی نن تے منڈی اچ ونجڑا جے کو جھل جھل کنے مال کھندے کھڑے ہونن تے منڈی ونج کنے وچے نن اللہ دے نبی فرمائے اے طریقہ بھی حرام ہے منڈی آوڑے ہونا کو جیڑا فائدہ تُسا چاوڑے منڈی اچ انہیں کو چاوڑے ہو توڑے بھرا نہیں کیا ڈٹھا کرو جیتا منڈی لگنی ہونا منڈی کنے ہار پاسو وگھا ڈوڈو وگھا پہلے دھنتر کھڑے ہونا وہ اتھا ویسے لوٹیج پوسیں میرے نال موک بھی توں ایجرا چنگا ہی منڈی کھاڑ اٹھائیں سارے طریقہ کاروبار حرام ہے رشوت عام ہے کیا خیال ہے رشوت عام ہے یا کہنا بغیر رشوت ہے تو کوئی کام ہی نہیں تھی نا رشوت عام ہے تو ساں جیڑے محکمے چونجو پہ بغیر رشوت دے کام نہیں تھی نا تے رشوت دے ذریعے سارے گھر دے چولہے چلتے پہن اساں حرام پہ کھندے ہیں میرے نبی سی فرمایا ہاں جنہ روزی حرام دائے اے بندہ بھی جہنم دی بھادا بالن بن سی امانتا واپس کر دو دھوکے نہ کیتے کرو کوڑ نہ ماریا کرو جھوٹ نہ ماریا کرو خیانت نہ کیتی کرو ناپ تولج کمی نہ کیتی کرو لوگیں دے مال ناجائز طریقے نہ لٹے کرو نبی سے فرمائے بندہ حاج تے گیا ودا عمرے تے گیا ودا احرام بھی بدھی کھڑا لمبا سفر بھی کیتی ودا وال بھی مٹی دھوڑ کیتی ودا پیرے تے بھی دھوڑ آئی سفر کریں جے حرم اج پیٹھے سامنے بیت اللہ تے احرام بدھی کھڑے ہاتھ بھی دراز کی تھی کھڑے روندہ بھی کھڑے بیت اللہ دا غلاف بھی پکڑی کھڑے تے ملتزم دنال چمڑیا بھی کھڑے تے آدھا کھڑے یا رب یا رب یا رب نبی پاک نے فرمائے اللہ دی طرفوں آواز اندیے ساری زندگی یا رب دیاں صدامہ لا میں اللہ تیری ایک نہیں سننی چل دفعہ تھی میں اللہ نے تیرا احرام تے لبیک دیاں آوازاں تے بیت اللہ نال چمبڑ کے رومنا میں اللہ تیرا قبول نہیں کیتا وہ بھیڑ اللہ حق کھا دی گیا سے تے ٹور پہ آزے آج تے سود تے کام کیتا آزے انجا چنگا نفع ملے آسائیں کہ چلو عمرہ کر گنو تے یہ اشاری تھی سی کہ وہ دہا جو لگے چوپ کر کے حاجی ٹور گئی پرواز پکڑی ہے نکل گئے اتھا گئے با دیکھ جو ان کو سجدے کرے نا اللہ دے یہ اشار تھی سی وہ اللہ سیاں میڈی سونے اللہ فرمے سی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمائے وجہ ہے اللہ پاک فرمائے سی مطعم کا حرام مشرب کا حرام ملبس کا حرام غزی بالحرام اے تیرا کھاون حرام دے تیرا پیون حرام دے تیرا پاون حرام دے تیری ساری غذا حرام دیئے میں اللہ پاک بیت اللہ جا آئے ہوئے بندے دی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا حرام سادے ویچ رچہ کھڑا ہوئے تکینے امن آوے پہلا بندہ ریشن بے نماز دوجا بندہ جڑا مسکینے کو کھانا نہ کھواوے تریجا بندہ جڑا مذاقہ کرے چوتھا بندہ جڑا قیامت دا انکار کرے پنجویں او عورت جڑی خامن دی نافرمانی کرے تے لانتاں زیادہ کرے چھویں نمبر تے او بندہ جڑا حرام کھاوے ذرا اپنے غذامت تے غور کرو اپنی روٹی تے غور کرو وہ یار بھامیں ملن شام کو کھاون دے وصل ہومن حلال دے بھامیں ملن 5 روپے ہومن حلال دے 5000 چاہ قیامت ہوئے حرام دا کیا فائدہ ہے تے میرا تجربہ ہے میں یہ جائیں بندے بڑے ڈٹھن جڑے لکھیں دے لاکھ کمینن تے والے لکھیں دے لاکھ لینن یا ہسپتال آئیں یا پٹواریاں تے یا ڈاکٹریں تے بات ایمیں چٹیاں نکل جنہوں نے جہاں
حلال طریقے نال کھاؤ، جائز طریقے نال کھاؤ، کہیں دی حق تلفی نہ کرو، کہیں دا حق نہ کھاؤ، حلال روزی جڑا کماوے اللہ ان دے برکت پیدا کریں دے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، نبی سی فرمائے میری امت دے لوگو اللہ پاک پسند کریں دے، جڑا پلیت کماوے کھاوے اللہ انچے بندے کو پسند نہیں کریں گا۔ ہی واسطے بھائیو یہ 4-5 بندے ہن جنہیں کلمہ پڑھن دے بعد بھی جہنم میں جونڑے، اللہ سا سائیں کو بچاوے، اچھی آمین آکھو، اللہ سا کو حرام روزی کے بچاوے، اللہ سا کو نمازی بناوے، اللہ سا کو مسکین نال کھانا کھاون دی توفیق بخشے، اچھی آمین آکھو، اللہ سا کو مذاق کے بچاوے، یا اللہ مسلمان جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروضن کر دیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ جڑے مسلمان تڑکنے روزی دی تلاش ہے جن انہوں نے روزی ہے برکت عطا فرما، اللہ سب جہنم دی بھاتو بچا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔